نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، آج کے مختصر لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سول اسامیوں پہ تعیناتی کس طرح ہوتی تھی اور ان کا بنیادی اصول کیا تھا، اور قرآن نے اس ضمن میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہوتا کسی سیاسی پوزیشن پہ، تو اس کا معیار صرف یہ تھا کہ آپ اس شخص کے ذہنی معیار کو، اس کی صلاحیت کو، اس کی معاملہ فہمی کو، یا جسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اپوائنٹی کی پریکٹیکل وزڈم کو آپ جائزہ لے کے آپ اس کو اپوائنٹ کر دیتے تھے ذاتی تعلق کی بنیاد پر۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا، تو سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کیا، میں بطور قاضی میں کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، آپ میں یہ یقیناً صلاحیت ہے کہ آپ اچھا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جس کسی کی درخواست اور نالش آئے، پہلے اس کو اچھی طرح سن لیں، جس کے اوپر الزام ہو اس کی پھر بات سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں۔ گویا جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ نیچرل جسٹس یہ ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمایا کہ جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کو سنے بغیر آپ فیصلہ نہ دیں۔ اسی ضمن میں عرض کروں گا، میں سنن نسائی اور مسلم شریف سے میں کوٹ کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک رات ان کو خیال آیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا دیا۔ ہیرا، کندہ، حضرموت، یعنی یہ وہ علاقے جو آج گلف سٹیٹس ہیں، یہ سارے علاقے بھی اب مسلمانوں کے زیر نگیں آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کہیں گورنر بنا دیں۔ وہ بہت اللہ والے تھے ابو ذر غفاری، لیکن ان کی انتظامی صلاحیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب آگاہ تھے۔ تو مسلم شریف کا بیان یہ ہے کہ اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ امرنی، یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں 4 آدمیوں کا انچارج بھی بنایا جائے، کبھی انچارج بننا تم قبول نہ کرنا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار یہ قائم کیا کہ ایک فرد کی صلاحیت کو دیکھ کے اس کو وہ منصب دیا جاتا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ روایات بکھری ہوئی ہیں کہ عرب سرداروں کے 2 نوجوان آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، گرد و پیش کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، ہمیں وہاں ٹیکس کلیکٹر مقرر کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، دیکھو، جو کسی منصب کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو کسی منصب کے لیے اس طرح کوشش کرتا ہے، اس کو ہم وہ منصب نہیں دیا کرتے۔ تو گویا یہ بنیادی پرنسپل تھا کہ کسی کی صلاحیت دیکھ کر اس کو وہ منصب دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کی بیٹی کہتی ہے، انہوں نے ایک ملازم رکھنا ہے، تو آپ کی بیٹی کہتی ہے، اپنے نبی باپ کو کہتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کے لفظوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا، اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو 2 ہی چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ صحیح الاعضاء اور صحت مند ہو، دوسرا وہ صاحب امانت ہو، سچا آدمی ہو۔ تو گویا
وہ بچی سفارش کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ملازم رکھ لیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا ملازم رکھ لیا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کے ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب السیاسہ الشرعیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بیان نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان اکثر کہا کرتے تھے کان عمر قویا امینا بیننا، کہ ہم میں عمر سب سے زیادہ باصلاحیت تھے، جو خلیفہ بن سکتے تھے، وہ صاحب فہم و فراست بھی تھے اور صحیح الاعضاء بھی تھے، اور ان کے اعضاء و جوارح ٹھیک کام کرتے تھے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور خلفائے راشدین نے جو دیوانی اور فوجداری مقدمات میں جو فیصلے کیے وہ ہم تک آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جج جو فیصلے دیے کرمنل اور سول کیسز میں، امام قرطبی نے 150 فیصلے اور ملا بہاری نے 350 فیصلے قلم بند کیے ہیں، یہ آج ہمارے پاس ہیں۔ اور مدینہ یونیورسٹی کے کچھ شامی اور مصری پروفیسروں نے کہ اقضیت الخلفاء الراشدین، چاروں خلفاء راشدین نے جو عدالتی فیصلے دیے ہیں وہ بھی 3 والیومز میں انہوں نے اکٹھا کر دیے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے پیٹرن پہ اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس یہی بنیادی مواد ہے جس کو ہم کم از کم عدالتی معاملات میں ہم اس کو اپنے لیے ایک رہنما بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں سیرت کے کسی اور پہلو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔